اصل میں ایشو علامہ صاحب یہ آ رہا ہے نا کہ جو آپ کی باقی باتیں ہوتی ہیں نا اس میں تو تمام مکاتب فکری نا آپ کی گفتگو کو بڑے شوق سے سنتے ہیں چاہے اختلاف کریں. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا بڑے بڑے مستند علماء بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر چکے ہیں نا, دیکھ بھی رہے ہیں لوگ. لیکن یہ جو آپ کا موقف ہے نا یہ بالکل ہی شاذ اور پوری عمر سے متصادم موقف ہے, اور یہ ایک شخص جب سنتا ہے وہ ہکا پکا رہ جاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ یہ تو نعوذ باللہ کس طرح سے یہ بات مانی جا سکتی ہے. تو اہل بیت کرام علیہ السلام جو ہیں وارث قرآن تو ان کو بنا کے گئے آپ سے تو نعوذ باللہ ان پر کتنا بڑا بہتان لگا دیا جائے کہ جی انہوں نے کیا ہی نہیں. اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جی امام مہدی علیہ السلام لے آئیں گے قیامت سے پہلے, تو وہ کہتے ہیں جی جو ابھی تک تو 1400 سال گزرے, اللہ جانے آگے بھی مزید 14000 سال گزر جائیں, ہمیں کیا علم ہے. اتنے لوگوں پہ نعوذ باللہ کہ اللہ پاک کی ذات ظلم نعوذ باللہ فرما سکتی ہے, یہ کس دلیل کے تحت؟ دین جو ہمارے پاس ہے وہ ناقص پہنچی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. صرف قرآن وحی تو نہیں ہے نا, حدیث بھی وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ابھی ہمارے پاس ہیں, یعنی میں جماعت مخالفین کی بات کروں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, ان کے کتنے احادیث ہیں مکے کے زمانے سے؟ بہت کم. اکثر قرآن مکے میں نازل ہوئے, آپ کو پتہ ہے زیادہ قرآن مکے میں نازل ہوئی, کم قرآن مدینے میں نازل ہوئی. تو اس زمانے میں قرآن احادیث کتنے ہیں مکے کے؟ بہت ہی کم, بہت ہی کم. وہاں کے ان کے حالات زندگی بہت, روایات بہت کم ہیں. جو سیرے کی جو روایات ہیں وہ تو احادیث کی بات کر رہا ہوں نا, جو احادیث قولیہ فعلیہ, سیرے کی روایات تو سب ضعیف ہیں اور وہ بھی بہت کم ہے. اس کے بعد جب مدینے آئے ہیں ان کے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے تھے, بیان کرتے تھے, ارشاد کرتے تھے, کتنے ہم تک پہنچے. آپ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیں, بہت کم پہنچے. تو یہ اللہ کا نہیں ہے کہ اللہ نے ظلم کیا, یہ مسلمانوں نے خود ظلم کیا ہے اپنے آپ پر. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں بھیجا جہاں پہ کوئی ویڈیو نہیں تھا. اس زمانے میں اگر ہوتا تو ان کا سب کچھ ریکارڈ کرنا چاہیے, ہر لمحہ ان کا ریکارڈ کرنا چاہیے تھا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. ویڈیو بھی نہیں تھا, اکثر لوگ ان پڑھ تھے, کوئی لکھنا جانتا بھی, کسی کو پرواہ بھی نہیں تھا کہ لکھ دیں, اور اللہ کو پتا ہے اس ماحول میں. تو اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے کہ یہ جو ان کی جو ہدایت ہے باقی نسلوں تک پہنچ جائے. آپ دیکھیں نا ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے مذہب میں ان کو تو کوئی اہتمام نہیں کیا. صحابہ ہیں انہوں نے سیکھ لیا بھائی, پھر وہ کچھ صحابہ بھول بھی جاتے ہیں, اور صحابہ مر جاتے ہیں, ان کے بعد تابعین ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں, وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, تابعی مدلس بھی ہو سکتا ہے, تابعی غلط بات بھی, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی نہیں لکھا, آگے جا کر کئی 100 سال کے بعد لکھنا شروع. تو اس عرصے میں کیا ہو گیا, احادیث ضائع ہو گئی, سنت خطبے ضائع ہو گئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضائع ہو گئی, اور اس میں جھوٹی باتیں, ضعیف باتیں مکس ہو گئی. اگر اللہ کی بات کرتے ہیں نا تو اللہ کا آپ کے درمیان اگر مقابلہ کیا آپ کے مذہب کے مطابق, اللہ کا ظلم تو بہت واضح ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اس حبیب کو بھیج رہے ہیں ایک ایسے قوم میں 100 سال کے بعد, یہ باتیں تو لازمی باتیں پیدا ہونی ہونی کہ شریعت میں بدعتیں داخل ہوں گی, جھوٹی احادیث گڑی جائیں گی, تو بعد میں آنے والے لوگ کیسے اس کا تمیز کریں گے؟ اب وہ اختلافات تو پیدا ہوں گے. تو اس کے لیے اللہ نے کیا طریقے کا, کچھ بھی نہیں بنا, کچھ بھی نہیں کیا اللہ نے. تو اس طرح قرآن مجید, قرآن حمید آپ کے مذہب کے مطابق اللہ نے کوئی اہتمام کیا ہی نہیں, بس رسول چلے گئے دنیا, نہ وصیت, کچھ بھی نہیں, نہ قرآن جمع کیا, نہ قرآن جمع کرنے کی وصیت کی, بس چلے گئے, ختم بات, دنیا سے چلے گئے. تو اس اللہ کی وحدانیت پر, اللہ کی عدالت پر, اللہ کی رحمانیت پر تو تان تو ہے, ہمارے مذہب کے مطابق نہیں. اس ماحول میں, جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, اکثر لوگ ان پڑھ, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, اور یہ لوگ, ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جو پیسے دے کر وہ مسلمان ہوئے تھے بھائی, مؤلفت قلوب تھے, وہ تلوار سر قلم ہو جاتی, وہ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے. ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ خوشی خوشی مسلمان ہوئے. بہت سارے لوگ ہیں صرف نام کے مسلمان تھے, وہ صحیح مسلمان نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ان پہ اعتماد کرنا کہ دین یہ بچائیں گے, یہ اعتماد ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جتنا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, علم ما کان و ما یکون, سب سنت ان کے پاس ہے, اللہ کی جامع قانون, یعنی ابھی ہم ہر چیز جو بشر کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ کی جانب سے ہدایت, قانون اللہ کی جانب سے ہے, دین میں ناقص تو نہیں ہو سکتی. وہ اس کے احکام تو طے, وہ کہاں چلے گئے, کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کا کیا ہے, اس کے متعلق آپ کا عرض کروں, اس کا کوئی طریقہ کار ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسا شخص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ان کے علم کا حامل ہو. جس طرح پیغمبر معصوم ہے وہ بھی معصوم ہے, جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب علم ہے, ان علم کو منتقل کریں اپنے بعد تاکہ یہ سب ضائع نہ ہو. تو یہ جو اللہ کی ظلم کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کے مذہب میں بلا شک بلا ریب ثابت ہے, بلا شک بلا ریب ثابت. اور اس میں لیکن اس کا جماعت ہمارے جو بھائی ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے, مسلمان بھائی علماء جواب نہیں دے سکتے, اسرار احمد و طاہر قادری یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے اس اشکال کا. ہمارے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے موجود ہیں. اچھا, اب قرآن, اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ جب مسلمان پلٹیں گے حق کی طرف وہ ظاہر کریں گے. جب مسلمان حق کی طرف توبہ کریں گے کہ ہم جس راہ پہ گئے تھے وہ بات غلط ہے, اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے, ہم اہل بیت علیہ السلام کی وراثت کو مانتے ہیں. اگر اتنے مخلص لوگ دنیا میں پیدا ہوں کہ ان سے تو وہ ظاہر کریں گے, اس سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوا, سب کچھ محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا, آدم سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا علم نازل سب کے سب محفوظ ہے, وہ سب ظاہر ہوگا, ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے نا, اگر ہم اس بات کو بھول جائیں, چھوڑ دیں کہ ایسا محفوظ نہیں ہے, تو پھر وہی آپ ہمارے جو پیارے مسلمان بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں انہی کی بات ہے کہ دین ناقص ہی ناقص ہے, اور کوئی نبی بھی نہیں آئے گا نا. پر وہی ہے کم مولویوں, بس دین کا حامل کون ہے؟ مولوی صاحبان ہیں, وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, اور قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے.
اور باقی علم ضائع ہو چکا ہے، ہدایت ضائع ہو چکا ہے. ہدایت وہی ہے، مکس ملاوٹی ہدایت جو ہمارے پاس ہے. کچھ احادیث ہے اس میں کچھ صحیح ہے، باقی پتہ نہیں چلتا کون سا صحیح ہے کوئی غلط. اوکے علی الحسن بھائی.